آج ہم ایک ایسے ذریعے کا جائزہ لے رہی ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے، یوٹیوب۔ جی اور اس پر موجود ہے سورۃ الملک کی ایک تلاوت اپنے اردو ترجمے کے ساتھ۔ جی تو ہمارا مقصد صرف اس ترجمے کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس میں ذرا گہرائی میں اترنا ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ سورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ اور دیکھیں، اس صورت کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ غور و فکر اور دیکھنے کے گرد گھومتا ہے۔ اچھا۔ یہ بار بار انسان کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ کائنات کو دیکھے، اپنی حالت پر غور کرے اور پھر کوئی فیصلہ کرے۔ آج ہم اسی دیکھنے کے سفر پر بات کریں گے۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی ایک طاقتور اعلان سے۔ پہلی ہی آیت کہتی ہے، بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، یعنی شروع میں ہی یہ بات بالکل صاف کر دی گئی ہے کہ اصل بادشاہت اور سارا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ بالکل، اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اور فوراً بعد اگلی ہی آیت میں اس بادشاہی کا مقصد بھی بتا دیا جاتا ہے۔ جی، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ آیت زندگی کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے مطلب۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کا میدان جہاں ہمارے ہر عمل کو پرکھا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات بہت دلچسپ لگی کہ طاقت کے ذکر کے فوراً بعد بخشش کا ذکر ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات ہیں، وہ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ جی، عام طور پر تو طاقت اور معافی کو ایک دوسرے کی ضد سمجھا جاتا ہے، یہاں ان کو جوڑنے میں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جوڑنا بہت اہم ہے۔ اسلامی الہیات میں یہ ایک بنیادی تصور ہے کہ اللہ کی عدالت اور اس کی رحمت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اچھا۔ اگر صرف طاقت کا ذکر ہوتا تو شاید صرف خوف پیدا ہوتا، اور اگر صرف رحمت کا ذکر ہوتا تو لوگ لاپرواہ ہو جاتے۔ صحیح۔ تو یہ توازن جو ہے یہ انسان کو امید اور ذمہ داری کے بیچ میں رکھتا ہے۔ جی، وہ جانتا ہے کہ اس کا سامنا ایک زبردست ہستی سے ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ تو سورت نے پہلے اپنی حاکمیت کا دعویٰ کیا اور پھر اس کا ثبوت دینا شروع کیا۔ یہ کہتی ہے کہ صرف مانو نہیں بلکہ خود دیکھو۔ جی، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اور پھر وہ چیلنج آتا ہے جو عقل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ چیلنج؟ وہ چیلنج ہے، اے دیکھنے والے، کیا تو خدا کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ کائنات کے نظم و ضبط پر غور کرنے کی کھلی دعوت ہے۔ یعنی جاؤ، تحقیق کرو، تمہیں کوئی خامی نہیں ملے گی۔ بالکل، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی تمام تر سائنسی ترقی استعمال کر لو، تمہیں اس نظام میں کوئی تضاد، کوئی جھول نہیں ملے گا۔ اور اس چیلنج کو اور بھی شدید کر دیا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ پھر دوبارہ 100 باران نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ یہ تصور کتنا گہرا ہے کہ انسانی علم، انسانی نظر چاہے کتنی ہی بار کوشش کر لے، وہ اس تخلیق میں کوئی نقص نہیں ڈھونڈ پائے گی، بلکہ تھک ہار کر اپنی محدودیت کا اعتراف کر لے گی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد قریب ترین آسمان کا ذکر آتا ہے، جسے تاروں کے چراغوں سے زینت دی گئی ہے، لیکن ان تاروں کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہے۔ ترجمے میں ایک اور مقصد بھی بیان ہوا ہے۔ ہاں، کہ انہیں شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا گیا ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک کائناتی ڈیٹیل نہیں ہے، یہ اس وقت کے عرب معاشرے کے جو عقائد تھے ان پر بھی ایک تبصرہ ہے۔ اچھا، جیسے کاہن اور نجومی وغیرہ؟ جی، جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ جنات اور شیاطین سے آسمانی خبریں لاتے ہیں۔ یہ آیت اس پورے تصور کو چیلنج کر رہی ہے کہ آسمانی علم تک ایسی کوئی چوری چھپے رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ تارے بے وقت خوبصورتی بھی ہیں اور ایک طرح سے روحانی حفاظت بھی۔ بالکل، کائنات کی خوبصورتی بھی اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ تو ثبوت واضح ہے، ایک کامل بے عیب کائنات۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس سب کو دیکھ کر بھی انکار کرتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ جی، اور یہاں سورت کا رخ ایک بالکل مختلف منظر کی طرف مڑتا ہے۔ گفتگو کائنات کی وسعتوں سے نکل کر انکار کرنے والوں کے انجام کی طرف آتی ہے، اور اس کی جو منظر کشی ہے وہ بہت تصویری ہے۔ جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے،
اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اور یہ منظر مزید شدید ہو جاتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ یہ الفاظ جہنم کے غصے اور شدت کو تقریباً محسوس کراتے ہیں۔ لیکن اس منظر کشی سے بھی زیادہ اہم وہ مکالمہ ہے جو وہاں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ مکالمہ۔ وہ مکالمہ اس سزا کے پورے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال ہی اپنے آپ میں بہت اہم ہے۔ یہ سزا کو ایک غیر منصفانہ عذاب کے بجائے ایک منطقی نتیجے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بالکل، یعنی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں پہلے بتایا نہیں گیا تھا؟ اور ان کا جواب ان کے انجام کی پوری ذمہ داری خود ان پر ڈال دیتا ہے۔ جی، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اور صرف جھٹلایا نہیں بلکہ کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ نہ صرف اپنے جرم کا اقرار کر رہے ہیں بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کو ہی گمراہ قرار دیا تھا۔ اور پھر وہ جملہ آتا ہے جو ان کے پورے پچھتاوے کا نچوڑ ہے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ یہ آیت دل دہلا دینے والی ہے۔ واقعی۔ اور یہ اس صورت کے مرکزی نکات میں سے ایک ہے۔ ان کا انجام کسی ثبوت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا، ان کا انجام اپنی سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ پیغام تو پہنچا تھا لیکن انہوں نے کان بند کر لیے۔ جی، دلیل دی گئی تھی لیکن انہوں نے عقل پر پردے ڈال دیے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کفر بنیادی طور پر عقل اور فہم کا انکار ہے۔ اچھا، یہ جو تضاد پیش کیا گیا ہے، ایک طرف جہنم کا اتنا شدید منظر اور فوراً بعد غیب پر ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ، یہ بہت پاورفل ہے۔ جی، یہ صرف ڈر اور امید کا توازن نہیں ہے، یہ دو مختلف راستوں کے منطقی انجام کو آمنے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک انکار کا راستہ اور دوسرا ان نشانیوں پر غور کر کے ایک نادیدہ حقیقت کو تسلیم کرنے کا۔ کہا گیا، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ یہاں یہ بن دیکھے کا تصور بہت اہم ہے نا؟ بالکل، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اگر خدا سامنے نظر آ رہا ہوتا تو وہ ایمان بالغیب نہ ہوتا، وہ تو مشاہدہ ہوتا۔ صحیح۔ اصل آزمائش ہی یہ ہے کہ کائنات میں پھیلی نشانیوں کو دیکھ کر ان کے بنانے والے کو مانا جائے، اور اسی ایمان کا انعام بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور اس وعدے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کے علم کی وسعت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، تاکہ یہ واضح ہو کہ کوئی عمل چاہے چھپ کر کیا جائے یا ظاہر، اس سے پوشیدہ نہیں، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اور پھر وہ عقلی دلیل آتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، ہاں، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خود اس کے اندر موجود ہے۔ جس نے کسی چیز کو بنایا ہو وہ اس کے ہر پرزے، ہر تفصیل سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ دلیل اللہ کے علم کامل کو ایک ایسی بنیاد پر ثابت کرتی ہے جسے کوئی بھی عقل سلیم رد نہیں کر سکتی۔ ان بڑے کائناتی اور میٹافزیکل تصورات کے بعد سورت کا رخ ہماری روزمرہ کی زندگی کی طرف مڑتا ہے۔ جی، اور یہ سورت کی خوبصورتی ہے کہ وہ بڑے فلسفوں کو ہماری ٹھوس حقیقت سے جوڑتی ہے۔ زمین کے بارے میں کہا گیا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ یہاں یہ نرم کیا کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ بہت زیادہ۔ ہم اس پر چلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم اس بات کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ آیت یاد دلا رہی ہے کہ زمین کا اس طرح قابل استعمال ہونا ایک ڈیزائن ہے، ایک نعمت ہے۔ اور پھر ایک اور مثال جسے ہم روز دیکھتے ہیں لیکن شاید ہی کبھی اس پر غور کرتے ہیں، پرندوں کی مثال۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ اور پھر سوال ہے، خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا؟ یہ تو سیدھا سیدھا ہمیں مشاہدے کی دعوت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بس سر اٹھا کر دیکھو۔ جی، یہ جو پرندے ہوا میں تیر رہے ہیں، یہ کس قانون کے تحت، کس کی طاقت سے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ ایک عام سے منظر کو اللہ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر رزق کے موضوع پر واپس آ کر ایک اور چیلنجنگ سوال کیا جاتا ہے۔ کون سا؟ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟
یہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کے ذریعے اس کی بے بسی کو یاد دلاتا ہے۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود ترجمہ کہتا ہے کہ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی، اور اسی سرکشی اور ہدایت کے فرق کو واضح کرنے کے لیے سورت ایک بہت طاقتور تمثیل پیش کرتی ہے۔ ہاں، وہ مثال، ایک شخص جو چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے اور دوسرا جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہو۔ یہ گمراہی اور ہدایت کی بہترین تصویری وضاحت ہے۔ بالکل، جو شخص منہ کے بل گر کر چل رہا ہے اسے نہ تو راستہ نظر آ رہا ہے، نہ ہی وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اس کی کوئی سمت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ یہ اس شخص کی زندگی کی عکاسی ہے جو اپنی خواہشات اور غلط نظریات کے پیچھے بھٹک رہا ہے۔ جی، اور یہ صرف آخرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی کی بھی بہترین عکاسی ہے۔ اس کے برعکس ہدایت پر چلنے والے کے پاس ایک واضح مقصد اور سمت ہوتی ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد سورت بتاتی ہے کہ انسان کو سیدھا چلنے کے لیے تمام اوزار دیے گئے تھے۔ کہو، وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی گئیں۔ جی، لیکن اگلا ہی جملہ انسان کا رویہ بتاتا ہے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ تو ظاہر ہے جو لوگ اس طرح منہ کے بل چل رہے ہوں گے وہ اس بات کا مذاق اڑائیں گے کہ کوئی آخری منزل بھی ہے۔ جی، سورت ان کے اسی سوال کو نقل کرتی ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور اس کا جو جواب پیغمبر کی زبان سے دلوایا گیا ہے وہ ان کے کردار کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ہاں، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ یعنی میرا کام غیب کی تاریخیں بتانا نہیں ہے، میرا کام ہے واضح طور پر آگاہ کرنا۔ یہ ایک نبی کے کردار کو کسی نجومی سے بالکل الگ کرتا ہے۔ اور پھر اس دن کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے جب وہ وعدہ قریب آ جائے گا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے۔ ان کے چہروں پر وہ مایوسی، وہ خوف، وہ ذلت ہوگی، جب انہیں احساس ہوگا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ حقیقت بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ یعنی جس عذاب کے لیے تم جلدی مچاتے تھے آج اسے بھگتو۔ اس پوری بحث کے اختتام پر ایمان والوں کا موقف ایک واضح اور پر اعتماد اعلان کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ توکل اور ایمان کا ایک مکمل بیان ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مخالفین کے لیے ایک کھلا چیلنج بھی ہے۔ جی، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑا رہا تھا، یعنی اب بحث ختم، حقیقت خود فیصلہ کر دے گی۔ سورت کا اختتام کسی بیان پر نہیں بلکہ ایک ایسے سوال پر ہوتا ہے جو سننے والے کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ سوال اتنا بنیادی ہے، اتنا وسرل ہے کہ اس سے فرار ممکن نہیں۔ یہ کائنات اور فلسفے کی تمام بحثوں کو سمیٹ کر انسان کو اس کی سب سے بنیادی ضرورت کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ جی، اور اس کی مکمل بے بسی کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟